اور وہ سڈنی 2023 کا ٹیسٹ میچ تھا. سامنے ظاہر ہے آسٹریلیا کی ٹیم تھی, آپ نے 20-25 رنز کی لیڈ لے لی, انہوں نے آپ کو ایسا کم بیک کر کے پچھاڑ دیا 3-0, آپ سیریز ہار گئے. تو پاکستان کے ساتھ تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. یہاں پہ بھی ایک ہی صورت ہے صرف ٹیسٹ میچ جیتنے کی کہ آپ پہلی اننگز میں 100-125 رنز کی برتری لیں. اگر آپ لیتے ہیں یہ 100-125 سے کم بھی اگر ہو, 80 بھی ہو, 70 بھی ہو, تب بھی آپ کو بہت بڑی ایج مل جائے گی. لیکن کیا پاکستان پہلی اننگز میں لیڈ لے سکے گا؟ بہت ہی مشکل. یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے. ہمارے میجر رنز پچھلے میچ میں شان مسعود نے کیے. شان مسعود کرکٹ میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی. ایک لمبی اننگز اگر کوئی کھیل گیا اور وہ لمبی اننگز بابر اعظم پہ ڈیو ہے کہ وہ اگر تو پتہ بہت ہی ڈیو ہے, لیکن آپ دیکھیں نا عبداللہ شفیق کتنے لکی ہیں کہ وہ قائد اعظم ٹرافی میں اس سیزن میں 42 نمبر پہ تھے اسکورر کے پوائنٹ آف ویو سے. ان کو گریڈ 2 کی 911 رن کی پرفارمنس پہ ڈال دیا. اور پاکستان کے دو لکیسٹ کرکٹر جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, سائم ایوب اور عبداللہ شفیق ہیں اس دور کے. وہ بہت ہی ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں لیکن انہوں نے احساس نہیں کہ وہ کتنے ٹیلنٹڈ. بالکل صحیح ہے. جو آپ نے عباس کو نہ کھلانے والی بات کی ہے اس پہ لوگوں کا بڑا ری ایکشن بھی آ رہا ہے. عباس کی پچھلے ٹیسٹ میچ میں جو پرفارمنس تھی وہ اسکرین پر آپ کے سامنے آ جائے گی. اوورز انہوں نے کرائے 41.5, 12 میڈن, 85 رنز دے کر 8 وکٹیں حاصل کی اور 2 کی اکانومی. تو بڑی زبردست بالنگ کرائی انہوں نے اور اس کے بعد وہ ڈراپ ہو گئے. یہ کب تک چلے گا کہ کنڈیشن کا بالر ہے اور پرفارمنس کو اگنور کرتے ہوئے؟ سوتیلا بیٹا ہے وہ پاکستان ٹیم کا, ایسا لگتا ہے. جس طرح اسے 3 سال باہر رکھا گیا 2021 کے بعد سے, پھر 2024 میں واپس آیا. آلموسٹ سینچورین ٹیسٹ اس نے 6 وکٹیں لے کے پاکستان کو جتوا دیا تھا. آلموسٹ قریب آ گیا تھا کہ وہ 8ویں یا 9ویں وکٹ کی پارٹنرشپ پہ پاکستان ٹیسٹ میچ ہار گیا. عباس تو آل کنڈیشن کا بالر ہے. فٹنس اس کی اتنی اچھی ہے کہ وہ 20-22 2 اسپیل 3 اسپیل 4 اسپیل کر سکتا ہے. ظلم تو ہوا ہی ہوا. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ جو ڈیبیوٹانٹ تھا عبید شاہ, اس کو کیپ بھی عباس سے دلوائی. تیرے زخموں پہ اور نمک چھڑکتے ہیں ہم, عمر گل سے دلوا دیتے ہیں. صحیح بات ہے. خیر اب آ جاتے ہیں اس بات پہ جس پہ ہم سب پریشان ہیں کہ کپتانی کا ہم کریں کیا. بات ہوتی ہے شان مسعود کی کپتانی کی کہ ریزلٹس اچھے نہیں تھے, بابر کو دوبارہ کپتان بنایا گیا. انہوں نے کہا اس بار اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے. بٹ ویسٹ انڈین کامنٹیٹرز بھی مجبور ہو گئے یہ کہنے پہ کہ یہ کس قسم کی کپتانی. سنا آپ نے ری ایکٹیو کیپٹنسی, پرو ایکٹیو ہونے کی بجائے ری ایکٹیو ہونا. جب ساری چیزیں ہو گئیں آپ کو 3 ایسے موقع ملے جس میں آپ اگین ابھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو وکٹ لینا ضروری ہے یہاں پہ, اور وہ اپرچونٹیز آپ نے مس کی. اور بابر اعظم جیسے کپتان سے جس کا یہ 22واں ٹیسٹ ایز کیپٹن ہے, ون ڈے انٹرنیشنل, T20 پاکستان کے زیادہ تر میچز میں جب سے وہ آیا ہے, یعنی 15 میں ڈیبیو ہوا, 19 میں وہ کپتان بن گیا. اور اتنے ٹیلنٹ ہونے کے باوجود, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس میں بریونیس نہیں ہے. یعنی 3 سلپ لے کے آپ نے شروع کیا, ایک عبید شاہ کو اسٹریٹ چوکا پڑا, آپ نے وہاں فیلڈر بھیج دیا اور تیسری سلپ سے نکال دیا. یہ ری ایکٹیو کیپٹنسی ہوتی ہے کہ یار جہاں پہ چوکا جا رہا ہے وہیں پہ فیلڈر کھڑا کر دو بھائی. پھر وہ بیٹسمین وہاں پہ تھوڑی چوکا مارے گا, وہ پھر سلپ میں سے نکالے گا. آپ نے 49 رنز کی پارٹنرشپ کروا دی اوپننگ. اگر آپ شروع میں ہی وکٹ لے لیتے 10-12 پہ تو ویسٹ انڈیز کے اوپر کتنا پریشر پڑتا. اب آپ نے 66 کی 6ٹھی وکٹ کی پارٹنرشپ کروا دی. بابر سے یہ کیچ چھوٹا گریوز کا, اور گریوز اگر اب اگر کھڑا ہوا ہے تو اگر اس نے 100 کر دیا اور 350 بن گئے تو آپ تو ٹیسٹ میچ آلموسٹ ہار چکے ہیں. بات یہ کہ ویسے بھی اگر آپ اس وقت بھی سینیریو دیکھیں, سچویشن دیکھیں, 300 پہ بھی مشکل ہو جائے گا کیونکہ آپ سے آخری باری کی کہا جاتی ہے. 300 پہ بھی مشکل ہوگا انٹل اینڈ انلیس پاکستان کا کوئی 1-2 پلیئر لمبی باری کھیلتے ہیں, لمبا 100 کرتے ہیں اور پاکستان کو 70, 80, 100, 125 کی لیڈ ملتی ہے. ادروائز یہ ٹیسٹ میچ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, پہلے دن نکل گیا. اچھا اب آپ بتائیے کہ اس پورے اوور نائٹ کا جو پریشر ہے کہ آپ نے چانسز کھوئے, پھر آپ کے جو آپ سمجھ رہے تھے زیادہ ٹرن ہوگی, زیادہ بریک ملے گا, وہ نہیں ہوا. اب کس اسٹریٹجی کے ساتھ جانا چاہیے؟ آپ کو روکنا ہوگا, ان کو 300 کے اندر آؤٹ کرنا ہوگا. مین چیز یہی ہے کہ اگر آپ نے پہلی اننگز میں لیڈ لی تو آپ یہ ٹیسٹ میچ جیتیں گے. اور کوئی بھی پچ ایسی نہیں ہوتی دنیا کی, یہاں انڈیا میں جائیں آپ جہاں وہ اسکوائر ٹرنر بناتے ہیں پہلے دن سے ہی ٹرن ہو جاتی ہے, یا ملتان میں پنکھے لگا کر ہیٹر لگا کر پہلے دن سے ٹرن ہوتی ہے. دوسرے ملکوں میں تو پہلے 2 دن تو وکٹ فاسٹ بالنگ اور بیٹنگ کے لیے سازگار ہوتی ہے. اسی طرح کی ہے پچ ہے. نعمان علی یاد آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے آج کے. امید کرتے ہیں کہ آج کا دن بہتر ہو, بہتر کرکٹ کھیلی جائے اور جلد از جلد ان کو آؤٹ کرے پاکستان. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.